ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات محمد بزرگان ملت، برادران ایمان، عزت مآب موالیان حیدر کرار، واجب الاحترام مزاداران سید الشہداء، اس وقت کی یہ مجلس ایک ایسے نونہال کے اشارے ثواب کے لیے ہے کہ جس پر تصور کرنا ہر انسان کے لیے لازم ہے، کیونکہ یہ وہ نونہال تھا کہ جس نے زندگی کی چند برسوں کی بہاریں دیکھی اور اس کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جان لیا۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ بلوغ سے پہلے انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہو، بالغ ہونے سے پہلے کے جواب دے اس کے ایمان کی منزل ہے، اور ایمان کے ذمہ دار وہ تربیت کنندہ ہیں۔ یہ بہت بڑی منزل ہے جو لانا چاہتا ہوں۔ اللہ اس والدین کو صبر دے کہ جنہوں نے اپنے نونہال کو کھویا اس طرح سے، لیکن یہ امانت الہیہ ہے، اللہ کی امانت ہے۔ ہماری نسلیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ چن کر اس نے بیٹا بیٹی بچے بچی کی صورت میں ہماری آغوش کو زینت دی ہے۔ جس طرح اللہ نے ہماری آغوش کو زینت دی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت سے ایسے کمال کو پہنچائیں کہ یہ معاشرے کے لیے زینت بن جائے، کیونکہ جب اللہ نے گود میں اتارا تھا تو آپ کے گود کی زینت تھا۔ اب یہاں سے آپ کا کام ہے کہ جب معاشرے کی گود میں ڈالیں تو وہ معاشرے کی زینت ہو، اسلام کی گود میں ڈالیں تو وہ اسلام کی زینت ہو، شریعت کی گود میں ڈالیں تو وہ شریعت کی زینت ہو۔ یہ منزل ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔ لہذا میں نے شروع میں دعا کی، حالانکہ ہمارے برادر محترم جناب افتخار ملا صاحب نے جو ہے اس بچے کے احوال سے بھی آگاہ کیا۔ ظاہر ہے کہ میں والد سے نہیں مل سکا ہوں ابھی ذاتی طور پر، لیکن چونکہ میں یہ کیفیات کو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں بھی محسوس کر سکتا ہوں اور آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور جو باپ ابھی نہیں ہوئے ہیں اگر ان کا احساس پہلے ہی سے جاگ گیا تو تربیت اور اچھی کریں گے۔ یہ ہے منزل، اس لیے قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرتے رہو، اس ذکر کو نہ چھوڑو، کیونکہ یہ ذکر جو ہے یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے، یعنی فائدے کا سودا ہے، بینیفٹ ہے اس میں، فائدہ ہے اس میں۔ میری طرف آپ متوجہ رہیں، فائدہ ہے اس میں۔ ذکر جو یہ پوچھتے ہیں نا کہ صاحب یہ ہر دم مجلس، صبح مجلس، شام مجلس، کتنی مجلسوں میں جائیں، یہ وہی کہتے ہیں جو آتے نہیں ہیں۔
ظاہر ہے کیونکہ بدعت کی مجلس میں نے کہا تھا کہ 5ویں سرکار امامت نے فرمایا ہے کہ ہماری احادیث اور ہمارا تذکرہ اور ہمارا ذکر تمہارے قلوب کی حیات ہے، تمہارے دلوں کی زندگی ہے، ورنہ کہا تھا میں نے 56 انچ کا سینہ ہوگا مگر اس میں دل مردہ ہوگا۔ آج کتنے ایسے سینے ہیں جو چل رہے ہیں مگر وہ سینے نہیں ہیں، وہ دلوں کا جنازہ ہیں، کیونکہ وہاں دلوں کی زندگی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کر ذکر اہل بیت سے سرفرازی مل رہی ہے تو یہ دلوں کی حیات کا سامان ہو رہا ہے، قلوب کی حیات کا سامان ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کا ذکر کرنے والے جب بیٹھے قرآن لے کر تو اللہ نے کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہیں جو تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اس کا مطلب قرآن ذکر کے لیے لے کے بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے کہا فکر کرو، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہیں؟ تو جن کے دل ہی مردہ ہوں وہ ذکر تو سن لیں گے، فکر سے بیزار ہوں گے۔ اور جب فکر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں افلا قلوبٍ أقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہیں کہ ذکر ہوتا ہے اور یہاں سے سنا یہاں سے نکلا دلوں تک پہنچا ہی نہیں، دلوں کا تالا کھلا ہی نہیں۔ جب دلوں کا تالا ہی نہیں کھلا تو آپ بھی کہتے ہیں خالی گھر شیطان کا، تو خالی دل بھی شیطان کا ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر تدبر کر کے تالا کھول لو اور علی کی محبت کو بٹھا لو۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ زیادہ صلوات آپ سنڈے کے بعد جو ہے وہ آفٹر نون والی پڑھیے۔ ذکر دیے گئے ہیں نا ہمیں، یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے موبائل دینے والے نے بنایا تو کہ اس کو چارجنگ پہ بھی لگانا، اس میں اینٹی وائرس ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کرنا۔ یہ اینٹی وائرس کیا ہے؟ یعنی جو نقصان موبائل کو پہنچائے اسے دور رکھنا، یعنی موبائل بھی تبرہ کرتا ہے۔ اینٹی وائرس یہ آج تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طرح سے اینٹی وائرس موبائل والوں نے ایپ بنا کر ڈالا کہ اس میں غیر ضروری وائرس نہ آنے پائیں۔ بڑی توجہ رہے، اسی لیے اللہ نے تبرہ کو بھی شریعت میں رکھا۔ تبرہ کسی کو گالی دینے کا نام نہیں ہے، تبرہ اس احتیاط کا نام ہے کہ بروں کے عمل دل قبول نہ کر لے، اس کا نام تبرہ ہے۔ لہذا تبرے کے بغیر جب موبائل نہیں چلتا تو یہ انسان کیسے چلے گا جو موبائل کے جنازے کو ہتھیلی کے لیے پھر رہا ہے، دن رات پھر رہا ہے، اتنا پھر رہا ہے کہ موبائل آج آغوش سے بچے ماں کو دھکا دیتے ہیں، ماں کو نوچتے ہیں اگر ماں موبائل نہیں دیتی ہے۔ اس موبائل کی محبت میں ماں ہی بچپن سے اتنا ملوث کر رہی ہے کہ وہ شروع سے دکھا رہا ہے اور نوچ رہا ہے، مجبور ہو کے ماں دے رہی ہے۔ یہ کون سی مجبوری ہے؟ یہ کون سی مجبوری ہے؟ میں نے رات عرض کیا تھا کہ کبھی تم علماء پر مراجع پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ مراجع کو اگر شریعت کی ذمہ داری دی گئی ہے تو تمہیں تو دین اور ایمان کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ نہیں بات پہنچی؟ اور قریب آ کے کر دو بھئی، ایمان قبول کرنے کی اللہ نے ایج نہیں رکھی ہے۔ جیسے عمل واجب ہونے کی ایج ہے 15 سال، تھوڑا سا اگر آپ سنیں گے تو ہی کچھ لے کے اٹھیں گے، ورنہ ماشاءاللہ اتنا ثواب جو بیٹھنے کا ہے وہ تو ملے گا ہی، اتنا اسے کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ لیکن وہی بیٹھے بیٹھے عابد نہ رہو، عارف بن جاؤ، کیونکہ عابد عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور عارف پہچاننے والا ہوتا ہے۔ کتنے عابد پٹک پٹک کے سر عابد مر جاتے ہیں، عارف نہیں ہو پاتے، اور جب تک عارف نہ ہو تب تک عبادتوں میں وزن نہیں پیدا ہوگا۔ بڑی توجہ رہے ارباب کرم، میں آ رہا ہوں بڑی تیزی سے آپ تک، لہذا تمام چیزوں کو، اور آیت بھی میں نے اسی لیے پڑھی ہے
جو رات میں نے درمیان میں پڑھتے ہوئے کہا تھا انشاءاللہ کل موقع اگر نصیب ہوا تو بات کو میں آگے بڑھا دوں گا، اسی لیے میں نے اسی آیت کا انتخاب کیا جو آیت میں نے سرنامہ سخن کے طور پر تلاوت کی ہے اور اس کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیہ وافی ہدایہ قرآن مجید کا مشہور سورت مبارکہ جس کا نام ہے شورا، اس سورے کی یہ آیت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 13۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے ذکر سے، میری گفتگو سے، میری کم علمی سے، میری بے مائگی سے، میرے بے وضاحتی سے اگر وہ چیزیں نہ پہنچ سکیں تو ممکن ہے جن حضرات کے اذہان مجھ سے آگے چل رہے ہوں اس آیت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اس لیے کہ یہ آیتیں فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ہی رکھی گئی ہیں۔ اب جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا فائدہ اٹھاتے جاؤ گے، لہذا بڑی توجہ رہے ارباب کرم خدمت عالی میں جو گفتگو ہے صلوات پڑھنے میں مل کر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بابا سے بلند محمد اللہم صلی۔ دیکھیں گے ایک تو 3 4 کیمرے لائیو کر رہے ہیں، دور بیٹھے ہوئے لوگ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیسا مجمع بیٹھا ہے کہ صلوات بھی نہیں پڑھ پاتا۔ تو اتنا احساس آپ رکھیے کہ جیسے میں محتاط ہوں کہ نہ جانے کہاں کہاں سنا جا رہا ہے، اسی طرح آپ کو بھی محتاط رہنا ہے کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کب کیمرہ گھما دیں۔ پہلے تو مجھے کہنا پڑتا سوئیے نہیں، اب یہ کیمرے کا ڈر نہیں سونے دیتا کہ نہ جانے کب گھوما اور کب کس نے دیکھا۔ بڑی توجہ رہے۔ تو ظاہر ہے جب اتنا یہ ہے کہ یہ کیمرہ جب گھوم جاتا ہے تو اس کا ڈر نہیں سونے دے دیتا، تو جس دن خوف خبرہ وجود میں اتر جائے، اسی لیے جس کے وجود میں خوف خدا اتر جاتا ہے پھر وہ سو نہیں پاتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، یہ منزل ہے۔ تو ارباب کرم میں چلوں آپ تک بڑی تیزی سے آ جاؤں تو یہ سورت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے آیت سورت شورا سے کیا، آیت نمبر 13 ہے، 13 ہے۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے شرع لکم، جو پیغمبر میرے آپ کو میں نے شرع دی ہے یعنی شریعت دی ہے، شین ر عین شرع۔ کم از کم اتنا عربی پڑھ لیا کرو کہ اگر ٹرانسلیشن انگلش میں کرنا پڑ جائے تو عربی کا متن پڑھنا آتا ہو، اتنا ضرور کیا کرو۔ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو سب کچھ کیا، ڈاکٹر بنے، فائٹر بنے، جم جا کے بلڈر بنے، بزنس مین بنے، سب کچھ بنے، لیکن یہ نہ بن سکے۔ اتنا قرآن یاد نہ کر سکا، باہر جانا تھا تو عربی سیکھ لی، یورپ کا ویزا لگانا تھا تو انگلش سیکھ لی، ہر جگہ کی زبان بھی سیکھ رہے ہو، چند لمحوں کا بینیفٹ پانے کے لیے جب اس ملک کی زبان سیکھ رہے ہو تو جس جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو وہاں کی بھی زبان سیکھ لو۔ کتنی آسانی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹمپریری پہ یقین ہے، پرماننٹ پہ یقین نہیں ہے ہی نہیں، اور اسی لیے ایمان میں قیامت پر یقین رکھوایا گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ شرع لکم من الدین، میں نے آپ کو جو شریعت دی ہے وہ دین سے دی ہے۔ اب رات میں نے کہا تھا دین یعنی جڑ، فاؤنڈیشن، دین یعنی بنیاد، دین یعنی اصول و اصل، دین یعنی نیو۔ اب آپ دیکھ لیں اسی بمبئی میں روزانہ آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی بڑی آفیسیں کرائے پر دی جاتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں۔ ان آفیسز میں بار بار کبھی دیوار بدلی جا رہی ہے، کبھی یہ بدلا جا رہا ہے، کبھی چھت بدلی جا رہی ہے، کبھی پلر چینج کیا جا رہا ہے، اس کے رخ بدلے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں ویسے ویسے اس کے رخ بدلتے ہیں، لیکن بنیاد نہیں بدلتی۔ یہی عالم اسلام کا ہے کہ آدم سے قیامت تک اسلام کی بنیاد ایک ہی رہے گی، اس کا نام ہے توحید، اس کا نام ہے عدل، اس کا نام ہے رسالت، اس کا نام ہے امامت، اس کا نام ہے قیامت۔ یہ ہے دین، لہذا بنیاد نہیں بدلتی۔ جب بھی بدلتی ہے تو اس سے وابستہ شاخیں بدلتی ہیں، اس کو فرع کہا گیا، فرع کو فروع دین کہا گیا۔ اب فروع دین میں نماز ہے،
مصطفیٰ کے زمانے میں جو نماز پڑھی گئی وہ طریقہ نماز عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھا. عیسیٰ کے زمانے میں جو طریقہ عبادت تھا وہ موسیٰ تھا. عبادت تھی، طریقہ عبادت بدلا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عبادتیں تھیں، طریقہ ہائے عبادت بدلے، طریقہ ہائے عبادت تبدیل کیے گئے، اور اس کا تعلق ابدان انسانی سے تھا. کل کے لوگ خالی بیٹھ کر اگر اللہ کی عبادت، یوسف نامہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف نے کبھی نماز نہیں پڑھی، تو کیا بے نمازی تھے؟ بتائیے مجھے. وہ اللہ سے توسل بیٹھ کے کر لیتے تھے جس طرح ہم دعا کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب حضرت ختمی مرتبت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سے پہلے بھی طریقہ عبادت تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جو طریقہ دیا، اس طریقے میں قیامت تک ہمارے جسموں، ہمارے شریر، ہماری باڈی، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرنے کو دیا. بڑی توجہ رہے. صبح شام 5 وقت جو مسجد میں بلا کے رکوع کروایا، سجدہ کروایا، گھٹنا توڑوایا، یہ اسی لیے کہ بڑھاپے تک اگر یوں ہی اٹھتے بیٹھتے رہو گے تو تھائرائیڈ کا شکار نہیں ہوگے. گھٹنوں میں درد، بیک پین، یہ پین، وہ پین، کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ تم کو ہم نے بنایا ہے. اب تم کمر پکڑ کے نہ کہو کہ نماز میں کیسے پڑھوں. اگر میں نے دی ہے تو میں نے پڑھنے کا ہنر بھی دیا ہے، میں نے کیپیسٹی بھی دی ہے. اب اگر تم اس سے بچ رہے ہو، بھائی آپ ایک موبائل خریدتے ہیں، موبائل میں لا کے ایک سم لگاتے ہیں. موبائل اپنی جگہ ہے، موبائل فقط ایک باڈی ہے. جب اس میں سم جاتی ہے تب اس کو روح ملتی ہے. بڑی توجہ رہے. مگر خالی روح اور باڈی ہی انسان نہیں ہے، انسان نفس بھی ہے. بڑی توجہ رہے. نفس بھی ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پہ اولا ہے. یہ نہیں کہا کہ روح پہ اولا ہے، یہ نہیں کہا کہ بدن پہ اولا ہے. روح و بدن کے بیچ میں جو نفس ہے، سورت یاسین نے کہا. آج بہت سارا میٹر دے دوں گا چونکہ آپ متوجہ ہیں، اس لیے مختصر سے وقت میں بہت کچھ سنا ڈالوں گا، اور ظاہر کہ اس کے لیے مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایگزامپلس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب مجمع متوجہ ہو، پڑھا لکھا ہو، صاحب فہم و ذکا لوگ تشریف فرما ہو، تو وہاں مطالب کو بڑی آسانی سے اتارا جا سکتا ہے. اس لیے مجھے تشریح نہیں کرنا پڑے گی. ہمارے اندر قرآن مجید نے سورت یاسین نے کہا خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. ہم نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں سب جوڑے سے بنائی ہیں، اور ان میں جو تمہیں بنایا ہے اس میں کیا کیا دیا؟ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. ایک چیز ایسی دی کہ جس کے تھرو تم زمین پہ چلتے ہو، یعنی یہ شریر، یہ باڈی. اب اللہ نے باڈی کا تعارف کرایا. اعظم بھائی رات میں آپ آئے ہیں مگر دن میں شریک مجلس ہیں. جسم کو آرام آپ نے نہیں دیا مگر عشق علی کھینچ لایا، اور کھینچ کے بتایا کہ جب عشق علی کا اپنے تیور دکھاتا ہے تو حبیب ابن مظاہر جیسا بوڑھا بھی جوان ہو کے لڑتا ہے. صلوات پڑھیں نا مل کے محمد و آل محمد. بڑی توجہ رہے جو مطالب لانا چاہتا ہوں. یا علی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. ایک چیز ایسی تھی جس کا نام ہے باڈی. تنبت الارض، جس کے ذریعے تم زمین پہ چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، رزق تلاش کرتے ہو، بود و باش کرتے ہو، ورک کرتے ہو، جاب کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، ثواب کرتے ہو. یہ ساری چیزیں جس باڈی کو لے کے تم کرتے ہو، میری فرما برداری کرتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، مظلوم بھی رہتے ہو، یہ سب کچھ جو ہے یہ باڈی لے کے تم زمین پہ پھر رہے ہو. اور اس کے بعد کہا وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، نیچے سے تعارف کرایا. پہلے کہا باڈی دی، پھر کہا اس کے بعد تمہیں نفس دیا، نفوس دی. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا اس کے بعد وہ چیز دی جسے تم نہیں جانتے. تو جب پوچھا گیا معصومین سے کہ وہ تیسری چیز کیا ہے جسے تم نہیں جانتے، تو معصومین نے اللہ کی آیت پیش کی کہ یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن
اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے آیا تھا کہ اگر آپ ہمیں اسپرٹ یعنی روح سے سیٹسفائی کر دیجئے، مطمئن کر دیجئے کہ روح ہے کیا، واٹ از دا اسپرٹ، روح کیا ہے، آپ ہمیں سیٹسفائی کر دیجئے، ہمیں سیٹسفیکشن مل گیا، ہمیں اطمینان مل گیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ ہمیں روح سمجھنا ہے کہ روح کیا ہے۔ فوراً جبریل آئے اور کہا قل الروح، ان سے کہہ دو روح من امر ربی، میرے پروردگار کے امر سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مگر اس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا، اگر دیا گیا تو صرف قلیلا، الا قلیلا، یعنی اتنا ہی دیا گیا کہ تم جان سکو کہ روح ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی علم نہیں دیا گیا۔ آج جگہ جگہ باڈی کے اتنے علاج کے طریقے، ہومیوپیتھک علاج، چائنیز علاج، یونانی علاج، آیورویدک علاج، ایلوپیتھک علاج، اور کیا کا علاج، سوئیاں چبھونا کا علاج، تھائرائیڈ کا علاج، جو ہے وہ لائٹ کے ذریعے علاج، ہر طرح سے علاج کے طریقے آئے، اتنے بڑے بڑے سینٹرز کھلے۔ آج تک کہیں آپ نے سنا کہ ہمارے یہاں روحوں کا علاج ہو رہا ہے؟ کہیں آپ نے کوئی روحوں کا ریسرچ سینٹر دیکھا؟ کہیں پہ کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یہ اسپرٹ پر ریسرچ کر رہے ہیں؟ بھائی انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ریسرچ کا موضوع ہے ہی نہیں، اما جب تمہارے جسم کی روح ریسرچ کا موضوع نہیں ہے تو اللہ کا نور بھی ریسرچ کا موضوع نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا علی ریسرچ کے لیے نہیں دیا گیا، علی اطاعت کے لیے دیا گیا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآلہ محمد۔ بڑی توجہ رہے، ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، دیکھیے میں کہاں تک لایا۔ تو اللہ نے انسان کے وجود میں کتنی چیزیں دی؟ 3 چیزیں۔ کیا کیا؟ جسم، نفس اور روح۔ یہاں تک پہنچ گئے؟ اب قرآن کی ایک اور آیت کی طرف لے چلتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورۃ 3، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ آئیے تشریف لائیے، صلوات پڑھ لیں مل کر محمد والے محمد۔ اور آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ ابھی انشاءاللہ سب ہاتھ ملائیں گے، ہم بھی ملائیں گے، تھوڑی دیر آپ مجھ سے ملیے۔ بڑی توجہ رہے ارباب کرم، مولا سلامت رکھے۔ آنے والی جب شخصیات آتی ہیں تشریف لائیں تو ایسے موقع پر ہوتا ہے جی کہ کوئی اچھی سماعتوں کا مالک آیا ہے، جی چاہتا ہے آپ کچھ بنا لیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ بے وقوف تعریف کرنے نہ آئیں، عقل مند تعریف کرنے آئیں۔ تو جب آپ یہ چاہتے ہیں تو علی کا تذکرہ اللہ نے عقل والوں کے لیے رکھا ہے، بے وقوف نہ آئیں علی کے تذکرے کے لیے، ان کے لیے شام کا دربار کافی ہے۔ بڑی توجہ رہے، یہاں وہ آئیں جو نر اور مادہ میں تمیز رکھتے ہوں۔ یہاں جب تک نر اور مادہ کی تمیز نہ ہو علی کی بزم تمہیں جگہ نہیں دیتی۔ اما نر مادہ سمجھے بغیر جب علی کی بزم نہیں بلاتی تو ماں کو ماں، باپ کو باپ سمجھے بغیر علی بلا لیں گے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے سمجھیں آپ؟ آج باپ نہیں سمجھا ہے، کل کے بوڑھے باپ تمہیں بھی بننا ہے، ورنہ نیچر کا انکار کر دو۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے ہاں خلقت کے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ واضح کر دیا۔ کہا دین میرا دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ ہے دین فطرت، نیچر۔ اور میں نے علامہ فیروز حیدر عابدی کو، آپ نے بھی سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ ان کی کلپس بہت گونجی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے ایک دی ہے فطرت اور ایک دی ہے شریعت۔ شریعت ضرورتوں پہ تو بدلتی ہے لیکن فطرت نہیں بدلتی، کیونکہ اللہ نے کہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے یہاں خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آدم کا بیٹا بھی روتا آیا تھا اور آج تک سب روتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب فطرت نہیں بدلتی۔ فطرت شیعہ کے گھر میں بھی روتا آتا ہے، سنی کے گھر میں بھی، ہندو کے گھر میں بھی، جتنے انسان آئیں گے روتے آئیں گے۔ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں مفتیوں بدعت کے فتوے سوچ سمجھ کے لکھا کرو، یہاں تم نے رونا بدعت لکھا، وہاں گود میں روتڑا آیا۔ ہائے 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 میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو فطرت کے خلاف فتوے نہیں ہوتے، اللہ نے کہا فطرت نہیں بدلتی۔ مفتی شریعت میں فتوے دے سکتا ہے، فطرت میں فتوے نہیں۔
کیا سن رہے ہیں آپ؟ نیچر ہے یہ، لہذا نیچر کو مت چھیڑو۔ نیچر یہ ہے نا، نیچر یہ ہے کہ تم ماں باپ کو سمجھو، اور نہیں سمجھو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ وہی ہوگا، تیار رہنا۔ اب آنے والی نسلیں تو اور بھی تمہیں پھینکنے کو تیار ہیں۔ جی آج ماں باپ اس لیے خار ہیں، 4 بیٹے انجینئر، ڈاکٹر ہیں، لائر، کیا کیا ہے، لیکن صرف اس لیے ماں اور باپ بڑھاپے میں خار ہیں کہ کوئی یہ سمجھ کے آگے نہیں بڑھتا کہ مجھے دیکھنا ہے، ہر کوئی یہ سمجھ کے آگے بڑھتا ہے کہ وہ کیوں نہیں دیکھتا۔ ہائے ہائے، بھائی بھائی کی دشمنیوں نے ماں کو خار کر دیا۔ ارے ماں سے محبت اتنی رکھو کہ بھائی کی دشمنی ماں کی محبت پہ غالب نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے، اگر یوسف کے بھائیوں کے ماننے والے یہودی ہوتے تو میں کہتا کوئی بات نہیں، لیکن صبح شام حسین کے بھائی عباس کے ماننے والے، ان کے علم کو پرچم دینے والے، سلامی دینے والے پرچم کو اگر یہ عمل کریں، ارے قسم خدا کی، ہائے ہائے ہائے، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ابھی چند دنوں پہلے میں نے پڑھا تھا، گنوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے کبھی، گنوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے کبھی، اس اعتماد کو عباس نے بحال کیا۔ آپ دیکھیں نا منزل کربلا اس لیے بھی کربلا ہے کہ چاہے کنا میں جس اعتبار کو یوسف کے بھائیوں نے توڑا تھا، اس اعتبار کو کربلا میں عباس نے کس طرح بحال کیا کہ وہ بھائی اور تھے جو بھائی کو کنویں میں ڈال کے آ رہے تھے، یہ بھائی وہ ہے جو بازو کٹا دے گا، آقا پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ یہ ہے منزل۔ تو ایسے عباس کو سلامی دینے والے اگر گھر میں اتنے بے غیرت ہوں تو اس عباس کو سلام کر سکتے ہیں جسے زینب اپنا غیرت دار بھائی کہے۔ عباس جتنا با وفا ہے اتنا با غیرت ہے، جی، کیونکہ جہاں غیرت نہیں ہے وہاں وفا ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جانتے ہیں وفا کب پیدا ہوتی ہے؟ کوئی بتاتا نہیں، جلدی پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب میں بتا دوں وفا کہاں پیدا ہوتی ہے۔ امڈے ہوئے وجود کے غصے کو جب غیرت اپنی چادر میں چھپا لے تو اس سے چھن چھن کے وفا باہر آتی ہے۔ میں کیا کروں، اس سے بڑا ترجمہ میرے پاس نہیں تھا وفا کا، خدا کی قسم۔ جب امڈے ہوئے وجود کے غصے کو غیرت اپنی چادر میں چھپا لے اور چادر سے چھن چھن کر جو روشنی باہر آئے اسے وفا کہتے ہیں۔ یہ میرے سرکار ذرا آپ دیکھیں نا، عباس وفادار ہونے سے پہلے باغیرت ہے اور غیرت کی اس انتہا پہ پہنچا ہے کہ جہاں زینب کہہ رہی ہے میرے غیرت دار بھائی، حسین باوفا کہتے تھے، زینب صاحب غیرت کہتی تھی، میرے غیور بھیا۔ یہی سنا ہے نا آپ نے، میرے غیرت دار بھائی۔ اس غیرت کو کبھی سمجھنا، جب وجود بے غیرت ہو جاتا ہے تو انسان حقوق الہیہ اور حقوق الناس کو بھول جاتا ہے۔ یہ جتنے حق و پامال کرنے والے لوگ ہیں یہ بے غیرت لوگ ہیں۔ یہ بھائی سے اس لیے نہیں ملتی کہ میرے کمائی نہ مانگ لے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے بھائی کو تمہاری کمائی کی ضرورت نہیں ہے، فقط جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ اسے اطمینان ہو جائے کہ میرا بھائی ہے۔ آج بیٹھے ہوئے ارے صاحب کیا سوشل میڈیا سے ہم رابطہ نہیں کرتے؟ ہم بہن سے بھی بات کر کے پوچھتے ہیں سب خیریت ہے، ہم بھائی سے بھی بات کرتے ہیں، ہم وطن میں اماں سے بھی بات کرتے ہیں۔ یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ اسلام نے بلایا ہے کیونکہ دور رہ کے غلط فہمیاں دوریاں بڑھا دیتی ہیں، اس لیے اسلام ملاقات کی بات کر رہا ہے۔ ملو ملو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علی اصغر حیدری کے بارے میں لوگوں نے الٹا سیدھا پروپیگنڈا کیا، اب آپ وہی سن کے رہ گئے، لیکن جب علی اصغر حیدری آ گیا ایک مجلس پڑھنے، آپ نے کہا ارے کیا سنا تھا تو کیا نکلا؟ اس کا مطلب کب دور ہوئی غلط فہمی؟ جب ملاقات ہوئی۔ یہ آج جو معاشرے میں سب سے بڑی بگاڑ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ رک گیا۔ سوچا جائیں گے تو کچھ مانگ لے گا، اور اگر موبائل سے بات کریں گے تو جہاں مانگے گا وہاں کہہ دیں گے ہلو ہلو ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، شاید نیٹ ورک پرابلم ہے، میں انشاءاللہ بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔
یہی ہے نا؟ تو اب یہ بے غیرتی حاوی ہوئی نیٹ ورک پر اور یہاں رشتے ٹوٹے. اسلام کہہ رہا ہے ملاقات کرو. رات کی مجلس میں میں نے سرکار صادق آل محمد کا ایک جملہ پڑھا تھا جس میں امام نے انسان کے 24 آورز کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کی تقسیم کے لیے اس میں یہ بھی کہا 6 گھنٹہ دوستوں مومنوں رشتوں کی ملاقات کے لیے روزانہ رکھو. اور اگر زمانہ ایسا آ جائے کہ جب تمہاری ڈیوٹیز اور جاب کے ٹائمنگ بڑھ جائے تو کہیں کہیں سے ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرو اور ایڈجسٹ کر کے ملاقاتیں کرو. روز نہیں کر سکتے ایک دن گیپ سے کرو. ایک دن گیپ سے نہ صحیح جمعہ کرو. اگر ایسے بھارت میں رہتے ہو جہاں چھٹی سنڈے کو ہے تو سنڈے ملو. ملنا سنڈے رکھو, جمعہ پڑھنے کے لیے رکھو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں جمعہ سنڈے کو پڑھو اور ملاقات جمعے کو پڑھو. سنڈے کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ کبھی کبھی نیٹ ورک بنی امیہ کے ایریے میں پہنچ جاتا ہے. ہاں تو یہی حال ہوتا ہے کیونکہ وہاں یہی ہوا ہے جمعہ بدھ کو بھی پڑھ لو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا جب حسین اٹھا. شریعت میرے نانا کی اور بنی امیہ مذاق اڑائے تو جس کے خلاف حسین اٹھے تھے وہ کون لوگ تھے؟ شریعت کا مذاق اڑانے والے. کل جب لوگ شریعت کا مذاق اڑا رہے تھے تو حسین اور حسینیت اٹھی ہے. آج شریعت کا مذاق اڑانے والوں کے لیے مرجع اور مرجعیت اٹھی ہے. صلوات پڑھیے میرے. ہائے ہائے یا علی یا علی. میں نے جملہ اتنی ہلکی سلوات کا پڑھا ہو تو کوئی بات نہیں. دیکھیں میں اس وقت جو ہے نا وہ سیلاب کی طرح مضمون ذہن میں آ رہا ہے, مجھے روکنا پڑ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ بڑی تیزی سے پھر کبھی موقع ملا, اس لیے نہیں کہ آپ سوچیں مولانا پھر کے وعدے کی بات کر رہے ہیں. میں بڑا بے نیاز ہوں. میں تو جب آتا ہوں تو ٹھوک پٹک کے سارا حق سنا کے جاتا ہوں کہ ابھی آیا ہوں, اللہ جانے آگے آؤں کہ نہ آؤں. تو ابھی سنا لو تو اس لیے ابھی. لہذا میں نے کیا کہا؟ 3 چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں. کیا کیا؟ جسم, نفس اور روح. روح دی, جسم دی, نفس دیا, جسم دیا اوپر سے ایسے. روح, نفس, جسم. جسم, نفس, روح, یہ 3 چیزیں ہیں نا. اور جب انسان کو موت آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ فرشتہ روح لے جاتا ہے؟ نہیں. فرشتہ جسم لے جاتا ہے؟ نہیں. جسم تو آپ قبرستان لے جاتے ہیں. روح عالم امر کی طرف خود چلی جاتی ہے. تو فرشتہ کیا لے گیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. فرشتہ نفس لے گیا, یعنی فرشتے نے روح نہیں چھوا, جسم نہیں چھوا, فرشتے نے کیا چھوا؟ نفس. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر ایک کا نفس فرشتہ چھوتا ہے, لیکن جس نفس پر علی کی حکومت ہوتی ہے وہاں فرشتہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ حیدری. آج کا سب سے بڑا جملہ ہے یہ مجلس کا, جس نفس پر علی کی حکومت. اب دیکھیں میں کہاں سے شریعت لا رہا ہوں, شریعت کی حاکمیت لا رہا ہوں, دین لا رہا ہوں. میں نے آیت پڑھی ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. اے میرے حبیب جو شریعت میں نے آپ کو دی ہے ایسے ہی شریعت میں نے وصیت کر کے نوح کو دی. وما وصینا بہ ابراہیم, پھر ابراہیم کو وصیت کر کے دی. وموسیٰ, موسیٰ کو دی. وعیسیٰ, اور عیسیٰ کو دی. اور ویسے ہی شریعت میں نے آپ کو دی ہے, مگر فرق اتنا ہے کہ انہیں وصیت کر کے دی, تجھے وحی کر کے دی. منزل دیکھیں آپ, سلامت رہیں آپ. دیکھیں آپ کم از کم وصیت اور وحی کو تو سمجھ رہے ہیں. یہ وصیت کرنے والے وحی والے کے برابر ہو جائیں گے. بتا دیا کہ اللہ نے موسیٰ پہ وحی نہیں کی, وصیت کی. وصیت وصینا بہی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور پھر کہا مصطفیٰ میرے ان اقیم الدین, اب دین کو تم قائم کرو.
جسے آدم لے کے چلے، نوح لے کے چلے، 1,23,999 تم سے پہلے لے کے چلے، وہ سب دین لے کے آئے تھے۔ اب دین قائم تم کرو گے، اور جب کہا قائم کرو تو اب غدیر کا میدان سجا دیا، سجا کر علی کے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، اور اٹھا کر کہا جاننا چاہتے ہو دین کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس نبی نے غدیر کے میدان میں کہا یہ دین ہے، اسی کی تفسیر کر کے خواجہ نے اجمیر سے حسین کو دیکھ کے کہا دین است حسین۔ آپ دیکھ لیں دین کیا ہے؟ امامت دین میں ہے، امامت دین میں ہے۔ لہذا اب بڑی تیزی کے ساتھ ماہ ربیع الاول شریف، میلاد النبی شریف کا زمانہ، گھر گھر مسلمان نیاز میلاد میں جٹا ہوا ہے، لیکن نبی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، سمجھے بغیر نبی کو ماننا، نبی کی ماننا، دونوں میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ نبی کو ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے، اور نبی کی ماننے والا مومن کہلاتا ہے۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی کو ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے، اور مسلمان قتل حسین بھی کر سکتا ہے۔ ارے کہاں تک ہیں آپ؟ اس کا مطلب کربلا میں جو دو دھڑے تھے، ایک نبی کو ماننے والا تھا، ایک نبی کی ماننے والا تھا، اور حسین نے کہا نانا تیری بزم میں تجھے ماننے والے تو تھے، تیری ماننے والے نہیں تھے، مگر تیری ماننے والے ایسے 72 میں نے جٹائے ہیں کہ نہ تجھے ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے جو مجھے ملے، کیونکہ اب تک جتنے آئے وہ تجھے ماننے والے تھے، میں 72 وہ لایا ہوں جو تیری ماننے والے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، اللہ آباد رکھے آپ کو، آپ کے اذہان کو افکار سے بھر دے، آپ کی عبادتوں کو عرفان سے معمور کر دے۔ لہذا سرکار عالی خدمت عالی میں گزارش کرتے ہوئے اب جب نبی کو دنیا میں اتارا تو ہمیں کتنی چیز دی ہے؟ 3 چیز، جو ہماری وجود بنایا نا، پورا وجود، یہ 3 چیزوں سے ہے۔ میں نے بتایا نا سورۃ یاسین کی درمیانی آیت، بیچ میں مڈل آف سورہ، وہاں پہنچیں گے تو یہ خلق الازواج، کیونکہ اس وقت میں نے سرچ نہیں کیا، ورنہ آج کل نوجوانوں کی طرح میں بھی گوگل ہی سے آیت سرچ کرتا ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ گوگل ہے، چاہو تو چاہے جتنی سونگ سرچ کرو، چاہے جتنی آیتیں سرچ کرو، آیتیں سرچ کرو گے تو ممبر ملے گا، سونگ سرچ کرو گے تو تھیٹر کی کرسی ملے گی۔ ایسے صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے محمد پر۔ ہائے ہائے سلامت رہیں آپ، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ کبھی کبھی آپ نظر آتے ہیں، ویسے تو یہ آپ کہہ دیں گے الزام لگا دیا، ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد والے محمد تشریف لائیں۔ لہذا باب کرم دیکھیں، جہاں تک آپ کو لے آنا چاہتا ہوں، بڑی تھوڑا سا گفتگو علمی حدود میں داخل ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو موبائل تمہیں پرووائڈ کیا گیا ہے بنام اسلام، اس میں جو سم لگا ہوا ہے نا وہی روح ہے، اور اس میں جتنے ایپس ہیں وہ سب ولایت کے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے ولایت، اور آگے ولایت کو سمجھاؤں۔ یہ بیچارے جتنے آج ولایت والے ہیں نا، ان کی سمجھ میں خود ولایت نہیں آئی ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا دوں۔ خدا کی قسم بہت آسانی سے بات کر رہا ہوں، میں نے بیٹھ بیٹھ کے بحثیں کی ہیں، دیکھا ہے، بچوں کو نہیں معلوم ہے۔ اب میں آپ کو ولایت بتا رہا ہوں قرآن سے۔ قرآن میں نبی کے لیے اللہ پاک نے سورۃ انبیاء میں کہا النبی اولا۔ اگر اشتباہ ہو رہا ہو تو آیت سن لیں، آپ سرچ کر لیجئے گا، خالی النبیو سرچ کریں گے پوری وہ آیت آ جائے گی۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پہ اولا ہے، یعنی جو مولا بنایا گیا نبی وہ نفسوں پہ بنایا گیا۔ کس پہ بنایا گیا؟ یعنی ہمارے پاس روح بھی ہے، ہمارے پاس جسم بھی ہے۔ جب نبی کو مولا بنایا اللہ نے ہمارے اوپر تو کس پہ بنایا؟ نفس پہ۔ اب جب غدیر کے میدان میں کہہ رہے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تو اب قیامت تک ہر نفس پر علی مولا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھ لیں مندر
اب میں نے سورت 3 پڑھا تھا، کیوں پڑھا تھا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور امانتوں والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا۔ ایک دم مختصر کر کے بات کر رہا ہوں قبلہ، مولانا اسد صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور یہاں ہمارے ملت کے برگزیدہ شخصیات بھی کہ جن کی زندگیاں فرش عذاب پر اپنی علمی تشنگیاں بجھاتے ہوئے گزری ہیں، اور وہ آج سیراب علم و عمل ہے، لہذا ان کی بارگاہ میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ قرآن نے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم۔ اس کی تفسیر پڑھیے گا تو میری مجلس ایک عشرے کے برابر لگے گی آپ کو، اگر آپ تفسیر اس کی پڑھیں۔ کیا کہا؟ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین، امانتوں والے شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کی خلقت احسن تقویم پہ کی ہے۔ جب معصومین سے پوچھا گیا، مفسرین نے لکھا ہے معصوم حوالوں سے، جب پوچھا گیا کہ یہ احسن تقویم کیا ہے، کہا اس توازن کا نام ہے، اس توازن کا نام ہے کہ اللہ نے اوپر سے روح لی، نیچے سے مٹی لی اور دونوں کو ملایا، کہا درمیان میں جو دونوں کو ملا کے رکھے ہوئے ہے اسی کا نام نفس ہے، اور کہا اسی ملانے کے انداز کو احسن تقویم کہا گیا۔ ذرا دیکھیں اسی ملانے کے انداز کو، اب دیکھیں آپ، کیونکہ مٹی اور روح دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے، تو جب نفس نکلے گا تو روح اوپر، جسم نیچے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یعنی روح کیا کرتی ہے؟ روح کا کام ہے عقیدہ قبول کرنا، جسم کا کام کیا ہے؟ عمل کرنا۔ روح کا کام کیا ہے؟ عقیدہ، وہ مانے کہ اللہ ایک ہے، وہ مانے کہ وہ عادل ہے، وہ مانے کہ رسول آئے، وہ مانے کہ ائمہ ہیں، وہ مانے کہ قیامت ہوگی، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کون قبول کرتا ہے؟ روح۔ آج ایک نونہال ملت کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات، اس کے ایصال ثواب کے لیے یہ کہتا چلو، بہت بڑی بات، فیضان نقوی۔ میں یہ جو جملہ اب کہنے جا رہا ہوں نا، روح اس کا پروگریس نہیں رکھا کہ یعنی آج روح کا بچپنا ہے، کل جوانی آئے گی، کل روح بوڑھی ہو جائے گی۔ نہ روح بچہ ہوتی ہے، نہ روح جوان ہوتی ہے، اور نہ روح بوڑھی ہوتی ہے۔ جسم ہے، یہ بچہ ہوتا ہے، یہ جوان ہوتا ہے، یہ بوڑھا ہوتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسی لیے بدلتی ہے کہ بڑھاپے کا کچھ قانون، جوانی کا کچھ قانون، بچپنے کا کچھ قانون، لیکن روح کا قانون یکساں ہے، ہر ایک سے عمل کے اس کے سن کے مطابق پوچھا جائے گا۔ جیسے ہی بڑھاپا دیکھا، کہا میرے بندے اب کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ جا، اب بیٹھ کے نماز پڑھ، لیکن کبھی روح سے نہیں کہا کہ اب علی کی ولایت 20% کم کر دے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، بلکہ جیسے جیسے بڑھاپا آتا گیا وزن ولایت بڑھتا گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حیدری، دیکھیں میں ولایت سمجھا رہا ہوں۔ جہاں جہاں بھی سنی جائے، میں لفافہ دیکھ کے مجلس نہیں پڑھتا، لفافہ مجھے دیکھ کے مجلس پڑھواتا ہے۔ صلوات پڑھیں نا بغیر محمد والے محمد پر۔ سمجھ جاتے، اتنا سمجھدار مجمع ہے کہ اب جب مولانا اپنی بات کر رہے ہیں تو کیسی صلوات، اہل بیت کی بات کریں تو صلوات پڑھی جائے، تو اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اب پڑھ لیں صلوات۔ میں فوراً اپنی بات کو سمیٹ دوں گا، چونکہ مجھے وقت کا احساس بھی ہے، دوپہر کا وقت بھی ہے، ہر کوئی بھائی ذیشان صاحب بھی آ گئے ہیں، اور آج کل ان کا نام اگر لے لو
تو کم از کم کبھی کبھی اسٹیٹس پر بولتے ہوئے خود کو دکھائی دیتے ہو. اللہ سلامت رکھے. بہت ہمارے سارے قوم و ملت کے ہر موالیان حیدر کرار کو، اور کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے، اور اگر ہے تو معرفت کی منزل میں ہے. عبادت میں سب برابر ہیں، جس کا جتنا عرفان بڑھ جائے. اگر کوئی 10ویں درجے پہ پہنچ جائے، سلمان بن جائے، تو کیا وہ ابو ذر کا دشمن ہو جائے گا؟ نہیں نا. یعنی یہ 9ویں پہ ہے، یہ 10ویں پہ ہے، مگر دونوں علی کی بزم میں ہیں. مگر آج کے مولائی ٹمپریچر دیکھتے میرے برابر ہو تو آئے. ہائے 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 ہائے. بڑی توجہ رہے. جب اتنا ہی نہیں سمجھے تو ولایت کیا سمجھے؟ ولایت کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. میرا نبی میرے مومنین کے نفسوں پہ اولا ہے. مومنین کے نفسوں پہ. غدیر، جشن غدیر میں نے یہاں پڑھا تھا، اس میں نے بتایا تھا نفسوں پہ مولا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا نکاح میرے ابا نے لے جا کے کروایا. میں نے کہا ہاں، مولانا نے پڑھا، میں بیوی کو گھر لے آیا اور نبی نے سنا تو کہا جاؤ تمہارا نکاح ختم. تو نبی نے کہہ دیا تو ختم. کیوں ختم؟ اس لیے کہ نکاح نفس کا نفس سے ہوا تھا اور نفس کا مولا راضی نہیں ہے. کیا کہا؟ ارے 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 کہاں ہیں آپ؟ نفس کا مولا راضی نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا، خالی باپ بدل جانے سے لوگ غیر حلالی نہیں ہوتے. ہائے 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 ہائے. غیر حلالی اور بھی ہیں. مل کے یا علی یا. اب جتنا بھی مسل سبری ہو، جتنا بھی ہیئر اسٹائل یہودیوں والا ہو، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہمارے نفس پر علی کی ولایت ہے. بے کیسی ولایت ہے؟ بال یہودیوں والے، زبان علی والی. علی والا ڈریس بھی دیا گیا ہے، کہا وہ پہنو جو تمہارے لیے سبب زینت ہو، یعنی جسے شرفاء قبول کریں. وہ نہ پہنو کہ جس سے تمہارا مذاق اڑایا جائے. اسلام نے بتا دیا. عبادتیں مائیکل جیکسن کی جینس میں نہیں ہو پاتی، اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اور پھر بھی کرو گے تو بڑھاپے میں کہو گے گھٹنا درد ہو رہا ہے. کھانے پینے کا ہر سامان اپنی کمپنی میں لے کے بیگ میں پیچھے ڈال کے پہنچتے ہو، اسی میں پیجامہ بھی ڈال لو کہ جہاں وقت نماز ہو مائیکل جیکسن اتارو اور نماز کا کپڑا پہن لو. پکنک جاتے ہوئے پکنک کا، تیراکی کا، سوئمنگ کا ڈریس تو نہیں بھولتے. رکھو، لیکن وہی رکھے گا جسے فکر نماز ہے. لیکن جو یہ کہے علی ہے تو نماز کیسی؟ وہی علی پلٹ کے آواز دیتا ہے جب نماز نہیں تو علی کیسا؟ صلوات پڑھیے نا مل کر محمد و آل محمد. ذیشان بھائی آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں. ہاں، آپ جاگے ہوئے ہیں، رات بھر کے 2 محفلیں پڑھ کے آئے ہیں. 2 in 1 محفل، 1 لفافہ 2. صلوات پڑھیں مل کر. یہاں آ جائیں. یا علی یا علی. اور شورا کو لفافے دینا چاہیے. جنہوں نے محفل نہیں کروائی ہے، محفل کروانے میں بہت خرچہ ہوتا ہے. خوش ہو کے کسی شاعر ہی کی جیب میں اگر ڈال دے تو وہ بھی محفل کرانے والوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے، کیونکہ معصوم نے اپنے شورا کو نوازا ہے. فرزدق کو 40,000 اشرفی چوتھے امام نے گھر بھجوائی ہے. جب اس نے کہا مولا میں نے تو آپ کی خوشنودی کے لیے پڑھی ہے، یہ اشعار پڑھے ہیں، تو مولا کہتے ہیں میں خوش ہوا، مگر میری خوشی سے تیرا کیا ہوگا؟ میری خوشی تو تیرے حشر میں کام آئے گی، لیکن تیری دنیا بھی ہے. 40,000 اشرفی اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ہر مہینے، ہر سال کی 1,000، اور تجھے 40 سال جینا ہے. یعنی خالی روزی نہیں بھیجی، روزی کے ساتھ زندگی کی گارنٹی بھی بھیجی. تو دینا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں دیں، تو امام کہہ رہے ہیں یوں دو. بتا بھی رہے ہیں، لہذا ان کا حق ہے. اور اس کے بعد آپ کوشش کیا کریں، دیکھا کریں معاشرے میں کون ہے مولا کا مداح، کون ہے ذاکر، کون ہے اچھا شاعر، کون ہے بہترین مرثیہ خاں. اگر وہ مفلوق الحال ہے تو انہیں بیٹھ کے بیکنگ کیجئے.
لیکن جو اماں ابا کی بھی بیکنگ نہ کرتے ہوں بیچارے، وہ یہاں تک کہاں سوچیں گے، ہے نا؟ تو بات آئی، ابھی دیکھیں کتنی علمی بات چل رہی تھی. ایک ہے روح، ایک ہے جسم، بیچ میں کیا ہے؟ نفس. فرشتہ یہی نکال لیتا ہے تو روح وہاں، جسم یہاں. اب سمجھ میں آیا؟ روح یعنی عقیدہ، جسم یعنی عمل. روح یعنی عقیدہ، جسم یعنی عمل. عمل کے لیے مٹی یہاں کی، عقیدے کے لیے روح وہاں کی. بھائی مٹی یہاں کی کیوں لی؟ کہا یہاں رہنا ہے. تو عقیدہ وہاں کا کیوں لیا؟ کہا یہاں والے جائیں گے عقیدہ بتانے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، ہے نا؟ تو اب روح وہاں کی، جسم یہاں کا. پھر جملہ بدلوں، روح وہاں کی، جسم یہاں کا. روح وہاں کی، جسم یہاں کا. عقیدہ وہاں کا، عمل یہاں کا. جیسے روح اور جسم دونوں کو نفس ملا کے رکھتا ہے، نفس نکل جائے تو روح وہاں، جسم یہاں. اللہ نے علی کی ولایت کو نفسوں پہ حاکم اس لیے بنایا کہ بیچ میں علی کی ولایت رہے گی تو عقیدہ بھی رہے گا، عمل بھی رہے گا. ولایت ہٹی تو عقیدہ وہاں، جسم یہاں. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے ہے نا. دو 250 مومنین اور 4 سوشل میڈیا کے کیمروں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ آج جو لوگ ولایت علی کی ٹھیکیداری کر رہے ہیں وہ لوگ ولایت علی نہیں سمجھا پا رہے ہیں، اور جو لوگ ولایت فقیہ کی ٹھیکیدار ہیں وہ ولایت فقیہ نہیں سمجھا پا رہے. اور سارا جھگڑا معاشرے میں دونوں کے نہ سمجھا پانے کی وجہ سے ہے. اور جب میں یہ کہہ کے سمجھانے لگتا ہوں تو یہ سمجھتا ہے میں ادھر کا ہوں، وہ سمجھتا ہے میں ادھر کا ہوں. بھائی صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے محمد. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جب جھگڑا بن جائے تو نہ میں ادھر کا رہوں نہ ادھر کا رہوں، ادھر کا رہوں، ہے نا؟ یہی ہونا چاہیے. تو میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا. جنہیں ولایت علی نہیں سمجھ میں آتی یوں سمجھو، اور جنہیں ولایت فقیہ نہیں سمجھ میں آتی انہیں بھی سمجھاؤں گا. وہ نہیں سمجھا پائیں گے جو ماشاءاللہ لیتے ہیں. اور میرے کبھی توجہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ مجھ سے خالی علی کا ذکر کروا کے لوگ اتنا دے دیتے ہیں کہ میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اور ضرورت بھر لوگے تو کبھی بہکو گے نہیں. میری قوم شوق نہیں رکھتی، اس لیے میں شوق نہیں پالتا. میری ضرورت ہے مالونی آنا، میں ٹرین سے آؤں، میں رکشے سے آؤں، میں گاڑی سے آؤں. یہ ضرورت ہے. تو ضرورت وقت کے حساب سے بدلتی ہے جیسے شریعت بدلتی ہے، لیکن ذکر علی نہیں بدلے گا. بڑی توجہ رہے. لہذا کوئی مجھے کہیں کا سمجھے. 4 کیمرے گواہ، اور یہ پورے عزت مآب موالیان حیدر کرار اور واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء گواہ. ان کے بیچ میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ آج ضرورت ولایت کو سمجھانے کی ہے. یہ نفسوں پہ علی کو حاکم کیوں بنایا؟ نفسوں پہ. اسی راز کو جس نے سمجھ لیا وہ ایمان کے 10ویں درجے پہ پہنچ کے سلمان ہو گیا. نفسوں پہ کیوں حاکم بنایا گیا؟ بھائی میں کیا کروں؟ نبی کے نفس پر اللہ حاکم، علی کے نفس پر رسول حاکم. یہ ہے پوری ولایت، یہ ہے حاکمیت. حاکم ہے. اب اہل بیت کے اوپر اللہ کی حکومت کا اثر دیکھیں گے آپ. ایسا ہے کہ چونکہ ولایت نفس پہ ہوتی ہے اور خواہش بھی نفس ہی کرتا ہے. اور خواہش کسے کہتے ہیں؟ چاہ کو، اپنے چاہنے کو، اپنے چاہنے کو خواہش کہتے ہیں. اہل بیت نے اپنی چاہ کو، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش میں اتنا ملا دیا کہ اللہ نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ وہ ہیں جو کچھ چاہتے ہی نہیں،
بس وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اب ایک بات بتاؤں، جو اللہ کی مشیت ہو، جو اسے چاہ لے، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، اور جو اہل بیت کی مشیت کو چاہ لے انہیں سلمان کہا جاتا ہے، انہیں ابو ذر کہا جاتا ہے، انہیں مقداد کہا جاتا ہے، انہیں عمار یاسر کہا جاتا ہے، انہیں علی والا کہا جاتا ہے، اور انہی کو عزاداران حسین کہا جاتا ہے۔ اب ایک جملہ اور کہہ دوں، جو لوگ ولایت نہیں سمجھ پائے وہ عزاداری سمجھانے چلے ہیں۔ ان بیچاروں کو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ عزاداری کیا ہے، تعزیہ داری کیا ہے۔ عزاداری وہ ہے جو آل محمد کے گھرانے کی تہذیب کے ساتھ جاری رکھی جائے، تعزیہ داری وہ ہے کہ اپنی خواہش لایا جائے اور اسے عزاداری کہہ دیا جائے۔ کاندھے پہ ایک تعزیہ لائے، کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، تو کیا گپتا جی کاندھے پہ تعزیہ لا کے عزادار ہو جائیں گے؟ عزادار ہونے کے لیے سید سجاد ہونا پڑتا ہے۔ وہ گپتا جی کیا عزادار ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کے لیے ایک لفظ ہے تعزیہ دار۔ اب جملہ کہوں، جو حسین کو مانے وہ تعزیہ دار ہے، جو حسین کی مانے وہ عزادار ہے۔ ارے 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 ہو گئی مجلس، ارے بول تو بیٹا، ہاں یہ ہے منزل، غصہ نہ کرو، بول۔ ہاں جب مولوی برداشت نہیں تو ابا کیسے برداشت؟ بڑی توجہ، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ علی کا ذکر آئے تو چہرہ کھلا دیا کرو، کیونکہ جب چہرہ کھلتا ہے تو ایک پاک دامن ماں کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ بھی تو طریقہ ہے ذیشان بھائی کہنے کا۔ آئے آئے ہائے سمجھو نسب میں اس کی عداوت علی کی ہے۔ حضور آج یہیں تک، اللہ اچھا جب 15 سال کے ہوئے تب ضرورت پڑی نا توضیح المسائل کی، کہ دیکھیں ہمارے لیے شریعت کیا کہتی ہے۔ تب شریعت توضیح المسائل کس کی ہے؟ مرجع کی ہے نا، مرجع کی ہے نا۔ مرجع کیا بتانے کے لیے آیا ہے؟ تمہارا جسم کیا کرے، بس مرجع یہی بتائے گا کہ تمہارا جسم کیا کرے۔ لیکن مرجع سے بڑی ذمہ داری گھر میں ماں باپ کی ہے، کیونکہ مرجع شریعت بتاتا ہے، ماں باپ عقیدہ بتاتے ہیں۔ ارے میں کتنی بڑی بات کروں، ارے گھر میں اچھے عقیدہ بنانے والے بن جاؤ، مرجع کی ضرورت تمہارا بچہ خود محسوس کرے گا۔ یہاں عقیدہ ہی نہیں بتایا صحیح سے، کیونکہ خود کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح سے عقیدہ بتاؤ، عقیدہ، کیونکہ عقیدے کی ایج لمٹ نہیں ہے۔ عمل کے لیے ایج لمٹ فرام 15 ایئرس ٹو دا ڈیتھ، موت تک، لیکن عقیدہ کان میں اذان دیتے ہی شروع، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، عقیدے کی ابتدا یہاں سے ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سن لے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، سن لے یہ عقیدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے یہ ہر ایک کو لے جانا ہے۔ جیسے موبائل میں سم کارڈ نہیں ہوگا تو نیٹ ورک نہیں ہوگا، اسی طرح عقیدہ نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی انسان جہاں نیٹ ورکنگ زون نہیں ہے وہاں اٹھائے، ہلو کیسے ہیں آپ، خیریت ہے، تو جسے معلوم ہے کہ یہاں نیٹ ورک نہیں آتا کہے گا کتنا بڑا مکار ہے کہ یہاں نیٹ ورک نہیں ہے، وہ بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو جیسے آپ نیٹ ورکنگ زون سے باہر کوئی کھڑا ہو کے کہے ہلو ہلو ہلو، ویسے ہی جب علی کی ولایت چھوڑ کے مسلمان نماز پڑھتا ہے،
ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ سے ہلو ہلو کہہ کے بیوقوف بنا رہا ہے. جب علی کی ولایت کا نیٹ ورک ہی نہیں ہے تو نماز کیسی؟ ہائے ہائے ہائے. لہذا ارباب کرم یہ لازم ہے. حیدری. لیکن میں نے بڑی محنت کی ہے قسم سے 2 مجلس سنانے کے لیے 1 رات 1 دن قربان کیا ہے میں نے. یہ آپ سمجھ لیجیے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ تھوڑا سا جو مجھے وقت دے رہے ہیں، داخل ثواب کر رہے ہیں، مجھے میری عاقبت کا سامان کر رہے ہیں. میرے خدا کے علی کی قسم میرے ساتھ آپ اتنا ہی ثواب پا رہے ہو، اتنا ہی. ایک سبحان اللہ کہہ کے آپ فرش عزا پہ بیٹھ کے فرش عزا کی دولت بھی کما رہے ہو اور ذکر بھی کر رہے ہو. یہ واہ واہ، یہ سبحان اللہ، یہ انسان کو ذاکر بنا دیتا ہے علی کی ولایت کو بیان کرنے سے. یہ ہے ولایت علی کا اثر. علی کی ولایت کا زبان سے اقرار نہیں، نفس پر اطاعت چاہیے. غدیر میں اس نبی نے کہا علی اس کا مولا ہے جس نبی کے لیے اللہ نے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. میرا نبی مومنین کے نفسوں پہ اولا ہے. تو اب اگر علی والا ڈھونڈنا ہے تو زبان پہ نعرے سے نہ ڈھونڈنا، اس کی خواہشوں پہ نگاہ رکھنا. اگر وہ علی کے لیے خواہشیں قربان کر رہا ہے تو علی حاکم ہے، ورنہ اس کی خواہش علی پہ حاکم ہے. جس کے اوپر علی حاکم ہوتا ہے وہ سلمان بنتا ہے، اور جس کا نفس علی پہ حاکمیت چاہتا ہے وہ ابن ملجم بنتا ہے. ہو گئی مجلس، بس اتنا ہی. اب یہ سب پہچان چھوڑ دو. یہ پہن لے تو علی والا، وہ کھا لے تو علی والا، ایسا بال رکھ لے تو علی والا. یہ سب علی والا نہیں ہے. علی والا قرآن کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے. جس کے نفس پہ علی حاکم ہے وہ علی والا ہے. اور جس نفس پر علی حاکم ہوگا وہ اگر پہاڑ بھی سونے کا اسے دے دیا جائے تو ٹھوکر مار کے کہے گا عشق علی کے ساتھ وہ غربت اچھی ہے، وہ غربت اچھی ہے. ورنہ فضا کیمسٹری پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ذرا میری طرف اٹینشن ہو کے سنیں. تم کیمسٹری کی لیب میں جا کر طرح طرح کے فارمولے آزماتے ہو. قسم خدا کی فاطمہ کے گھر میں فضا علم کیمیا جانتی تھی، یعنی جب چاہتی سونا بنا لیتی، سونا ڈھال لیتی. لیکن نہیں، کیونکہ فضا کے نفس پر فاطمہ کی حکومت ہے، لہذا فضا کے نفس میں سونا بنانا نہیں آیا. کہا دیکھو فضا فاطمہ کے گھر سونا بنانے نہیں چاندی بننے آئی ہے. ارے اس سے بڑا جملہ نہیں تھا آج کے مجلس کا. میں فضا سونا بنانے نہیں آئی ہوں، چاندی بننے آئی ہوں. اس لیے کہ کردار کا سونا فاطمہ ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ چاندی ہے. بھائی اگر آپ نے اس جملے کا پورا لطف لے لیا ہے تو ایک شعر بھی سن لیں. میر نذیر باقری نے کہا ہے اب آپ نے سونا چاندی سمجھ ہی لیا ہے تو شعر بھی سن لیں. کہا یہ کم نہیں علی کی فضیلت، یہ نیر جلال پوری، یہ کم نہیں علی کی فضیلت کے واسطے. نیر جلال پوری کے 4 مصرے ہیں. یہ کم نہیں علی کی فضیلت کے واسطے، یہ کم نہیں علی کی فضیلت کے واسطے، گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے. یہ کم نہیں. اب دیکھیں سنیں یہ کم نہیں علی کی فضیلت کے واسطے، گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے، گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے. چاندی سخاوتوں کی علی بانٹتے رہے، چاندی سخاوتوں کی علی بانٹتے رہے، سونا بچا لیا شب ہجرت کے واسطے. ایک صلوات پڑھ لیں مل کر محمد والے. حیدر حیدر دیکھو تو
کر میزم مول غار پہ چڑھ کر نعرہ حیدری یا علی اللہ کا علی سلامت رکھے، علی کی فاطمہ سلامت رکھے، بہت بڑی منزل۔ تو آج اس نونہال سے جس کی عمر کیا رہی ہوگی ملا جی؟ 13 سال۔ آپ سوچ سکتے ہیں 13 سال کا بچہ، جب میں نے تصویر پہ نگاہ کی ابھی اس کے اوپر تکلیف شرعی عائد نہیں ہوئی ہے، مگر عقیدہ وہ دولت ہے جو بچپن سے، اسی لیے یہ مجلس کی گئی کہ مجلس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ مجلس کر کے اس کی نماز معاف کروا لی جائے، نہیں، وہ تو اللہ حساب کرے گا۔ مجلس اس لیے ہے کہ اس کے عقیدے کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ مجلس 13 برس کا بچہ جس پر نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں، شریعت واجب نہیں ہے، پھر بھی ایک لفظ آیا اس کے ایصال ثواب کی مجلس۔ یہ مجلس جانتے کیوں؟ کیونکہ جب وہ سال آتا ہے تو فطرت میں وہ ماں تڑپ جاتی ہے جس نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھ کر اپنی ہڈیوں کا رس پلایا، اپنے خون کے قطروں سے اسے وجود دیا۔ جب وہ تاریخ آتی ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے۔ باپ اپنی تڑپ کو چھپا کے ماں کو سنبھالتا ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو جو قوی بنایا ہے اسی لیے بنایا ہے کہ جب عورت کی نازکی دم توڑ دے اور وہ تڑپ کے رونے لگے تو جو قوی ہے وہ آگے بڑھے اور آغوش میں لے کے تسلیاں دے۔ لیکن علی کو تو وہ موقع بھی نہ ملا کہ جو زہرا کو تسلیاں دیتے، کیونکہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں اس وقت نظر آئیں کہ جب علی غسل دے رہے تھے۔ تڑپ کے علی جگر تھام کے بیٹھ گئے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہے، کہا خیبر کا در اٹھانا آسان تھا لیکن فاطمہ کی ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ غسل دینا۔ ہاں ارباب ادا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ جب 13 برس ابھی کہا نا تو مجھے 13 برس کا وہ قاسم یاد آ گیا۔ یہ بچہ بھی جب اس کی زندگی کو دیکھا جائے بڑا ہونہار تھا، ابتدا آواز دے رہی تھی بڑا ہو کر بڑا بنے گا۔ ہر مذہب کا انسان دروازے پہ آ کے رو رہا تھا، کیوں؟ راستے میں ایک ٹرک کچل کے چلی گئی، اور جب یہ 13 برس کا بچہ اس ٹرک کے ذریعے ایکسیڈنٹل طور پر ماں باپ کے سامنے دم توڑ گیا ہوگا تو عجب نہیں کہ کربلا نے ابھر کے آواز دی ہوگی ادھر نہیں ادھر دیکھو۔ ایک ماں کی تمنا، ایک بیوہ کا آسرا، ارے میرا قاسم، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارباب ادا، تاریخ کہتی ہے کہ ہر شہید کی طرح حسین مقتل میں آئے، اور آنے کے بعد ذرا دیکھیں 13 برس کا ہے قاسم، مگر ابھی شریعت واجب نہیں ہے، 13 برس کا سن ہے، شریعت واجب نہیں ہے قاسم پر، لیکن امام کی اطاعت کا انداز کیا ہے دیکھو گے آپ۔ کہتے ہیں جب قاسم کو لینے مقتل میں حسین پہنچے تو ہر طرف آواز دیتے کہیں قاسم نظر نہیں آیا، پھر کمر پکڑ کے حسین زمین پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کو توڑا اور اپنا سر زمین پہ رکھ کر گھوڑوں کے درمیان قاسم کو تلاش کر رہے۔ جب وہاں بھی قاسم نہ ملا تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین ایک بلندی کی طرف گئے، ایک ٹلہ، اور اس پر پہنچ کر کہتے ہیں میرے لال قاسم آواز دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا فروا کے چاند قاسم، کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا بھیا کی نشانی قاسم، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر جانتے ہو حسین نے کہا کیا کہا؟ قاسم تمہیں تمہارا امام وقت پکار رہا ہے۔ بھائی جملے کا بلند ہونا تھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضاؤں میں بلند ہو کے کہہ رہے ہیں لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ حسین بلندی سے زمین کی طرف آئے، اپنے 2 شہبہ کو ہٹایا، فوج
فوج کو دور بھگایا، جانتے ہو کیا ہوا؟ کہیں سے یہ پسلی اٹھائی، کہیں سے دوسری پسلی اٹھائی، کہیں سے ٹوٹے ہوئے سر کے ٹکڑے کو اٹھایا اور ایک گٹھری کو بنا کر کاندھے پہ رکھ کے حسین ارے جب مقتل سے خیمے کی طرف آئے تو در خیمہ پہ کھڑی ماں آواز دے رہی ہے، اے بیویو میرا ہدیہ سب سے زیادہ مقبول ہوا، میرا لال قاسم گیا تھا تقسیم ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ الہنا و سیدنا و مولانا و تقبل منا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین۔ پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما، تمام شرکائے مجلس کی جو بھی پریشانیاں ہیں مولا انہیں دور فرما، مولا ہمیں اطاعت امام اور بلاخص ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان کے ساتھ اور عزاداری حسین پر عمل کے ساتھ ثابت قدم فرما۔ پروردگارا ہم سب کو عزاداری حسین کرتے ہوئے دنیا سے اٹھا، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ولایت علی کا صدقہ ہمیں دنیا کی تمام ریشہ دوانیوں سے محفوظ فرما، ہمارے نونہالوں کو موجودہ زمانے کی گناہ دیتی ہوئی دنیاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگارا ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، ہمارے مراجعان تقلید کا تحفظ فرما، اتباعِ عالیات معصومین کی حفاظت فرما۔ جب تک زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کے قابل ہو وہ گھر دے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم کے مگر آنچ نہ آئے۔ اے پروردگار، اے ہم سب کے رب، مرحوم فیضان حسین ابن ساجد حسین نقوی صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرما، کربلا والوں کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کرنے والے اس بچے کو محشور فرما۔ پروردگارا ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، اور اس بچے کے عوض جو نیکیاں ان کے حق میں تو نے لکھی ہیں اٹھا کر ان نیکیوں کو جلد از جلد ان والدین پہ ظاہر فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت ولی العصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تجلی فرما، ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے اور ان کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا، اور یہ ادارہ راہ نجات کے ذریعے باقریہ شیعہ اثنا عشری جامع مسجد کہ جو مضافات کی آبرو ہے اس وقت عبادت گاہوں میں، پروردگارہ مالونی کی اس عمارت کو تعمیر کرنے میں جلد از جلد انتظامیہ کی مدد فرما۔ جو لوگ دامے درمے قدمے سخنے آ رہے ہیں مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جلد از جلد یہاں کی تعمیرات ہو سکے تاکہ پیش خدا ہم اپنے ہین حیات میں سرخرو ہو جائیں کہ مالک اگر تو نے ہمیں چھت عطا کی ہے تو ہم نے مل کے تیرا گھر آباد کیا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اے ہمارے مالک ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک بار سورہ ہم، 3 بار سورۃ توحید کے ساتھ آپ سے التماس ہے کہ مرحوم مغفور سید فیضان حسین نقوی ابن ساجد حسین نقوی صاحب کے روح کو السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل
صل على محمد وآل محمد